السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت۔ اب دیکھو، یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا، اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کی جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا ہے اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہو یا نہایت مذہبی، ان سب میں ایک بات موجود ہے کہ وہ کسی خدا کو مانتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی خدا کو مانے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ دیکھیں، انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے۔ وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، بے شمار چیزیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ آپ اس کو حاصل بھی نہیں ہوتی اور اس سے چھینی بھی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہے، اس کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے، اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ دفع ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلزلے دیکھتا ہے۔ بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلادھار بارش کی مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ وہ سب چیزیں کتنی طاقتور، کتنی شاندار، اور اس کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود مذہب یعنی خدا کا تصور بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتور کے مالک ہے۔ ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے۔ ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ ان کو نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور ان کے نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے خوف کرے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان و طاقت والی نظر آتی ہے یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہی خدا ہے۔ چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے، زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا، چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہے۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک ادنا مچھر کی طرح مر جاتا ہے، بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑ پھوڑتا ہے، زمین کا پھیلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اندر اختیار میں نہیں، اور جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد و ہوا کی محتاج ہے، ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے۔ چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کے خلاف وہ کبھی ادنا جنشیب بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن منفی اور پر اسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکمت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، اسی طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔ انتظام عمل کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکمت کر رہا ہے۔
ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور خدا کا وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا بھی دینوی بادشاہی کے نمونے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہے۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ان کی عبادت کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، ان کے بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظر و نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ اللہ۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، ہماری طرح کے ہی بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہے۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش سے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا۔ کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے، جن کے سبب وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، سب سے اوپر لا الہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں، اور ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہے، ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے ہوس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ اللہ اکبر۔